السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے ساتھ بہت بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے اچھی باتیں سنی، یا کوئی پروگرام دیکھا، یا کوئی بک پڑھی، یا کوئی موٹیویشن ویڈیو دیکھا، اور آپ کے اندر کام کا جذبہ اور جوش پیدا ہوا، اور دل میں یہ احساس ہوا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اٹھ جانا ہے۔ لیکن پھر چند گھنٹوں کے بعد یا ایک دو دن کے بعد وہ سارا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی جس طرح گزرتی تھی اسی طرح گزرنے لگتی ہے۔ یہ عام انسان کی عام کمزوری ہے۔ عام طور پر باتوں سے جو موٹیویشن ملتا ہے وہ ٹائمپریری ہوتا ہے، اور اس کے دم پر زندگی میں کوئی بدلاؤ لانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کسی دن کسی بات سے ایسا موٹیویشن مل جائے گا کہ پھر زندگی کی گاڑی چلتی ہو جائے گی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ موٹیویشن کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ آج میں ان میں سے 4 اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، ہمیشہ موٹیویشن باقی رکھنے کے لیے سب سے بیسٹ سورس گڈ کمپنی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان لوگوں کی اچھائی خود بخود آپ کے اندر آنے لگتی ہے۔ کسی بھی طرح کا بدلاؤ لانے کے لیے سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سکسیسفل میتھڈ یہی ہے۔ اگر آپ کو محنتی بننا ہے تو محنتی لوگوں کے درمیان رہنا شروع کر دے۔ اگر آپ کو اچھی عادتیں بنانی ہیں تو جن لوگوں کی عادتیں اچھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ انگریزی میں ایک مشہور مقولہ ہے، یو آر دا ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم وتھ۔ آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہے جن کے ساتھ آپ زیادہ رہتے ہیں۔ یعنی ان 5 لوگوں کی اچھی بری عادتیں اکٹھا کر کے ایوریج نکالا جائے تو جو لیول بنتا ہے وہ آپ کے اندر ہوگا۔ آپ کا فیوچر بنانے میں آپ کے دوستوں کا بہت زیادہ دخل رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، شو می یور فرینڈ اینڈ آئی ول شو یو یور فیوچر۔ یعنی آپ مجھے اپنے دوست بتائے، میں آپ کو آپ کا فیوچر بتا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے آدمی سے دوستی کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرے جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں، اچھی عادتوں کے مالک ہیں، ان کے اندر محنت کا جذبہ اور کام کا جنون ہے، جو اونچے مقاصد اور بڑے خواب رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو بغیر مقصد کی زندگی گزارتے ہیں، موبائل اور مجلسوں میں ٹائم پاس کرتے ہیں، تو آپ چاہ کر بھی اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتے۔ دوسرا نمبر، اچھے لوگوں کی سوانح اور بایوگرافی پڑھے۔ جن لوگوں نے زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کیے، مشکلات کا مقابلہ کیا، جو ہمیشہ ایکسائٹیڈ اور پرجوش رہتے تھے، ان لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھے۔ بایوگرافی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی سخت محنت کی، وہ اپنے مقصد کے لیے کتنے زیادہ کلیئر اور کتنے زیادہ سیریس تھے، انہوں نے کس طرح کی رکاوٹیں فیس کی، اور ان رکاوٹوں میں وہ کس طرح چلتے رہے، انہوں نے پرابلم کے ساتھ کیسا ویوہار کیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے راستے کو کلیئر بنا دیتی ہیں۔ ان کے کامیاب تجربے ہمیں مفت میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا سورس ہے اپنے اندر پرماننٹ جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو آج ہی سے کوئی اچھی بک تلاش کرے اور اس کو پڑھنا شروع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیوں پر بے شمار کتابیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ اگر ان کا انداز غیر مانوس ہونے کی وجہ سے دل نہیں لگتا ہے تو ایسی کوئی بھی کتاب اٹھا لے جس سے آپ اپنے اندر عمل کا جذبہ محسوس کرے۔ تیسرا نمبر، دل کے اندر حقیقی اور دائمی جذبہ پیدا کرنے کا ایک طاقتور سورس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو پاور دیتا ہے، دل کی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ دل کے اندر بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو دل کی اصل پاور کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ قوت ارادی اور ول پاور کمزور ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ لینے کی کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے۔ الجھنیں، پریشانیاں، بے چینی، مایوسی، خوف، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں دل کو ویران کر دیتی ہے، اور ان تمام بیماریوں کے ساتھ دل کے اندر فیصلہ لینے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر موبائل میں بہت زیادہ وائرس ہو، بیکار کی فائلیں بھری ہو، اور الٹی سیدھی سیٹنگیں کر رکھی ہو، فالتو کی ایپ اوپن ہو، تو موبائل ہینگ ہوتا ہے، اس کا پرفارمنس خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح دل بھی ہینگ ہو جاتا ہے۔ اس کو فیکٹری سیٹنگ میں لانے کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ذکر ہی سے دل کو سکون، اطمینان، شانتی اور ہیپینس ملتی ہے، اور جب دل فالتو لوڈ سے خالی ہوگا
تو اس میں جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سکسیس چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ چوتھا نمبر، اپنے اندر حقیقی جذبہ پیدا کرنے کا ایک راستہ محنت اور کوشش ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی۔ جی ہاں ناظرین، محنت اور کوشش۔ ایک محنت اور کوشش تو وہ ہوتی ہے جو جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس شوق اور جذبہ کو پیدا کرنے کے لیے بھی محنت اور کوشش فائدہ مند ہے۔ یعنی آپ بغیر جذبے اور بغیر شوق کے کام میں لگ جائیں اور کوئی چھوٹی موٹی کامیابی حاصل کر لے یا اس میں اپنے آپ کو تھکائیں، اس طرح کام میں لگ جانے کے بعد دل میں خود بخود جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انتظار کرنے کے بجائے تھوڑا سا بوجھ ڈال کر کام میں لگ جائے تو اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں جذبہ اور شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پرماننٹ موٹیویشن کے لیے 4 ٹپس اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں اور محنت و کوشش پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ سکسیسفل لوگوں کی بایوگرافی پڑھے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ چوتھی یہ کہ بنا جذبہ کے بھی محنت اور کوشش کرتے رہے، جذبہ خود پیدا ہو جائے گا۔ آج کا ویڈیو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش رہے گی کہ سب کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی خوش رہے اور وہاں بھی۔ خدا حافظ۔